العزت کا شکر ہے کہ ہم اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ مولا ہمارا سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول ہے۔ ذاکر کی بڑی شان بیان کی گئی ہے۔ ذاکر ہونا بہت بڑی بات ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ جو ذاکرین ہوتے ہیں فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ جو سردی میں اس طریقے سے آنا، یہ نصیب کی بات ہے۔ اس میں انسان کا کمال نہیں ہوتا، یہ نصیب کی بات ہے اور کرم کی بات ہے کہ کسی کو محفل میں آنے کی توفیق ملے۔ ہر چیز کے کچھ دائرہ کار ہوتے ہیں۔ کہ میں نے ابھی جو آیا مبارکہ تلاوت کی، اس کے دو حصے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ انسان کوئی بھی چیز کام کرتا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اکثر ہماری زندگیوں میں کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ ہماری زندگیوں میں کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ بے مقصد کی زندگی جیتے جیتے انسان آخر اٹھا جاتا ہے اور جس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ مقصد اور ذریعہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ مقصد ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہوتا ہے ذریعہ۔ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں۔ کھانے کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، وہ روٹی ہو سکتی ہے، وہ چاول ہو سکتے ہیں، بریانی ہو سکتی ہے، زردہ پلا، کوئی بھی چیز کھانے والی، یہ ذریعہ ہے۔ روٹی ذریعہ ہے، چاول ذریعہ ہے، کوئی بھی کھانے والی چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ ذریعہ ہے سارے کا سارا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کی بھوک مٹ جائے۔ انسان کو پیاس لگتی ہے، پانی پیتا ہے، بوتل پی لیتا ہے، دودھ پی لیتا ہے، لسی پی لیتا ہے، جو میسر ہو مشروب پینے والی چیز جو میسر ہو وہ پی لیتا ہے۔ اب جو پینے والی چیز ہے وہ پانی ہے، وہ دودھ ہے، وہ شربت ہے، وہ بوتل ہے، وہ جوس ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ جو جتنی چیزیں ہیں یہ ذریعہ ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی پیاس بجھ جائے۔ مقصد پیاس بجھانا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے۔ دیکھیں، انسان کو اللہ رب العزت نے کیسا پیدا کیا ہے؟ فرمایا قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میں نے انسان کو بہترین پیدا کیا۔ انسان کی بات کرو، آگے درجے وہ مسلمان، مومن اور متقی اور وہ درجات،
وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں انسان کو بڑا بہترین کر کے بنایا ہے، بہترین کر کے، بڑا بہترین کر کے، احسن تقویم، یعنی میں نے بہترین کر کے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، یعنی حضرت، کیونکہ ہم بحیثیت انسان جہاں سے ہمارا آغاز ہوتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، آدم علیہ السلام کو بنایا، سجایا، سنوارا، اور اس کے بعد پہلا جو حکم دیا وہ فرشتے جو سب سے بالا تر ہے، بالا تر فرشتے، ظاہر تھے، عابد تھے، اطاعت گزار تھے، اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، تسبیح بیان کرنے والے تھے، تحلیل بیان کرنے والے تھے، جو نور سے بنے ہوئے تھے۔ آدم مٹی سے بنا تھا، فرشتے نور سے بنے ہوئے تھے۔ تو رب کائنات نے پہلا حکم کیا دیا کہ اے فرشتوں آؤ سب آدم کو سجدہ کرو۔ یعنی کہ اتنی اعلیٰ شے اس نے بنائی ہے تو بغیر مقصد کے تھوڑی ہے۔ اور انسان اللہ کی بنائی ہوئی اس چیز کو پیروں میں روندتا پھرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کا قرب بھی حاصل کر لیں تو وہ جھوٹا ہے۔ ٹادے مندر، ٹادے مسجد، ٹادے جو کچھ ٹھنڈا، ایک بندے کا دل نہ تعمیر رات دلاں وچ۔ اور یہاں بھی ایک نقطہ اور ہے جہاں پہ ہم گڑبڑ کرتے ہیں۔ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے دوسرا میرے لیے کرے، نہیں، ایسے سسٹم خراب ہو جاتا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے کرے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ مجھے اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار میں اپنے بندے سے کرتا ہوں۔ 70 ماؤں سے، رب ہو کر اس کو کوئی غرض نہیں ہے، اس کو نہ ہماری سجدوں سے کوئی فائدہ ہے، نہ ہماری محفلوں سے کوئی فائدہ ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محفل میں ہم لنگر بناتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کھانا بھی خود کھاتے ہیں، لیکن ہوتا اللہ کے لیے، کیونکہ اس کے نام بھی کر دیا۔ اور وہ جو کرتا ہے وہ رب کائنات فرماتا ہے کہ اگر کوئی میرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو میرا وعدہ ہے کہ میں اس دنیا میں 10 گنا دوں گا اور آخرت میں 70 گنا دوں گا۔ اگر کوئی نہ بھی دے تو ہم کیا کر سکتے؟ یہ اس کی شان کریمی ہے، شان عنایت ہے۔ انسان کو دیکھو اس نے اعلیٰ مقصد کے لیے، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام آپ کی طرف رب کائنات نے وحی کی اور فرمایا کہ اے داؤد میرے بندوں کو بتا دو کہ مجھے رب کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مجھے رب ہو کر اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اگر یہ میری محبت سے آگاہ ہو جائیں کہ مجھے رب ہو کر اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، آگاہ ہو جائیں، ان کو پتہ ہی چل جائے کہ میں اپنے بندوں سے پیار کتنا کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم یہ اس طریقے سے ان کی چیخیں نکل جائیں، اس طریقے سے تڑپیں کہ ان کے سار داڑھ عزم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے، بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں رب ہو کر اپنے بندوں سے پیار کتنا کرتا ہوں۔ نیک بد کی بات بعد میں ہے، یہ بحیثیت انسان بات کر رہا ہوں، بحیثیت انسان بات کر رہا ہوں۔ نیک ہونا، اچھا ہونا، کامل ہونا، ولی ہونا، قطب ہونا، غوث ہونا، وہ چیزیں بعد میں، بحیثیت انسان۔
اور ہماری یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ اللہ نے اتنے اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا ہمیں، اور ہم اپنے چکروں میں پڑ گئے. ہم اپنے چکر، اس کا عزم بھول کر، اس کا حکم بھول کر، اس کی چیزیں بھول کر، اس کی محبت بھول کر، اس کی چاہت بھول کر، اسے بھول کر ہم نے اپنے اپنے خدا بنا لیے. ہم نے اپنے اپنے خدا بنا لیے. کوئی شہرت سے محبت کرتا ہے، کوئی تکبر سے محبت کرتا ہے، کوئی حسد سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت. یہ خدا ہی تو ہے. میں جو سر و سجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو اپنے اپنے بت بنا لیے، اپنے اپنے خدا بنا لیے. رب کائنات کی پہچان کی کبھی کوشش ہی نہیں کی. ہم زیادہ سے زیادہ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ، جب ہمیں بڑا پیار آئے گا اللہ پہ تو زیادہ سے زیادہ کریں گے، چلو نماز پڑھاتے. نہیں، یہ محبت نہیں، یہ تو قرض ہے، وہ تو پڑھنی پڑتی ہے. بڑا ہوگا تو چلو محفل میلاد کروا لیتے ہیں. محفل میلاد، حالانکہ ہمیں تو نظام ہی بڑا پیارا دیا گیا ہے. ہمیں نظام ہی بڑا پیارا دیا گیا ہے. رب کائنات نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور لا کر کما کر اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، جان لو یہ بھی صدقہ ہے. حدیث مبارک، یہ بھی صدقہ ہے. لیکن اگر وہ رضا الہی کے لیے ہو تو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے، یہ صدقہ ہے. اور ان ساری باتوں کا جو لب لباب آتا ہے وہ آتا ہے نیت پہ، وہ آتا ہے نیت پہ. مثال کے طور پہ ایک شخص بیمار ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا دوست ہے. ہم لوگ اس کا پتہ اس لیے لینے جاتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، کہ وہ میرا بھائی، میرا دوست، میرا چاچا، میرا تایا جو بھی ہے، ہم اس کا پتہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ ناراض ہو جائے گا. کاش دل میں نیت صرف اتنی سی ہو کہ یہ اس بندے کا میں پتہ اس لیے لینے جا رہا ہوں کہ میرے رب نے فرمایا ہے جو بیمار کا پتہ لیتا ہے میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں. کام تو وہی ہے، کام تو وہی ہے، بس نیت. اور نیت سوچ سے بنتی ہے، نیت سوچ سے بنتی ہے. اور جب انسان اپنی سوچ کو بہتر کر لیتا ہے تو وہ ولایت کے رستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر سے جو مہک اور نور آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ابتدا ہے. سوچ کو جب وہ بہتر کر لیتا ہے، نیت بالکل اچھی ہو جاتی ہے. سب سے پہلے سوچ اچھی تو نیت خود بخود اچھی ہو جاتی ہے. اور جب نیت اچھی ہوگی تو عمل تو کیا ہی بات ہے. اس کا اچھا عمل نہ بھی ہو ظاہر ہو، لیکن اس کی نیت اچھی ہے، اس کی سوچ اچھی ہے، اس کا دل اچھا ہے تو آٹومیٹک اس کا عمل بھی اچھا ہو جائے گا، اس کا ظاہر بھی سمجھ جائے گا، اس کا باطن بھی سمجھ جائے گا. اور اگر سوچ ہی بری ہے تو پھر کوئی عمل اچھا نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو بتا دوں گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات میں شاید ساری بات مکا دی، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر.
جو بڑی بڑی باریک چیزیں. دین انسان کے اندر کو سوار ہے. اگر دین کی سمجھ لگ جائے، اگر اندر بھی نہ سمجھتا، اس کا مطلب ہے کہ ہم دین پہ نہیں جا رہے. اگر اندر کیف و سرور نہیں ملتا، اس کا مطلب ہے پھر فارمیلٹی، رسم ہے. پھر رسم ہے تو رسم ہی ہوتی ہے یار. نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، انسان نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان جدو کا دھیان، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، سارا سسٹم، ساری نماز پڑھ لی. دھیان ایک طرف بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی طرف نہیں گیا. نماز کس کی ہوئی؟ ایک مثال، ایک چھوٹی سی چیز. اور اگر دل میں یہ بات ہو کہ یار سے ملاقات کا وقت آ گیا، یار سے، اپنے محبوب سے، اپنے مالک سے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو اس سے محبت ہوگی. محبت انسان کی سوچ بدل دیتی ہے. محبت انسان کی سوچ بدل دیتی ہے. ہائے ہائے ہائے. ایک صحابی کے یا تابعی کا ایک واقعہ ہے کہ وہ، ان کو کوئی زخم لگ گیا تو اس وقت کے جو علاج کرنے والے تھے انہوں نے کہا یہ کاٹنا پڑے گا، یہ جو ہے نا، یہ جو زخم لگا ہے یہ کاٹنا پڑے گا، بازو کاٹنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا اس کے لیے اس کو بے ہوش کرنا پڑے گا. ویسے تو اس کو درد ہوگی. انہوں نے کہا نہیں، میں نے بے ہوشی کی دعا نہیں لینی. انہوں نے کہا اچھا پھر؟ تو اس کا کچھ شگرد تھا دوست، اس نے کہا کہ ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، پھر کاٹ لیجیے گا. تو نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ان کا بازو بھی کاٹ دیا گیا، پٹی بھی کر دی گئی، اور ان کو خبر تک نہ ہوئی. خبر تک نہ ہوئی. ایک چھوٹی سی چیز ہے، جب ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اگر بات لہر میں چل رہی ہے تو انسان کو بے خبری ہو جاتی ہے، دھیان اور طرف نہیں رہتا. بعض دفعہ انسان، میں نے بچوں کو دیکھا ہے، بچوں کو، لڑکوں کو دیکھا ہے، موبائل پہ لگے ہوتے ہیں. بڑی سوچ سمجھنے والی بات ہے. موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، ان کے قریب جو مرضی ہوتا رہے ان کو خبر ہی نہیں ہوتی. ہائے 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 یار، کاش اتنی سی محبت اس سے بھی کر لیں. ہائے ہائے. یہ تو عام مشاہدے کی بات ہے، کیونکہ دلچسپی ہے اس کے اندر، دلچسپی ہے. تو کاش اتنی سی لگن اس سے بھی ہو جائے، ساری بات ہی سنور جائے، پھر کچھ پیچھے رہ ہی نہیں جاتا. اتنی سی محبت اس سے بھی ہو جائے. انہماک پیدا ہو جائے. اکثر ہم کسی بڑے شخص کے سامنے چلے جائیں گے، بڑے شخص یعنی کسی ڈی سی کے پیش ہونا ہو، مثال ہے، کسی ڈی سی کے پیش ہونا ہو، ایس پی کے پیش ہونا ہو، آئی جی پنجاب کے سامنے پیش ہونا ہو. ہم نے پیش ہو کے اپنا مدعا سنانا ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ حل کیا جائے. تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کبھی اندر سے کبھی ادھر کو دیکھ رہے ہو، کبھی ادھر کے سمت پہ دیکھ رہے ہو، کبھی ادھر کو منہ کرے نہیں، اس کے سامنے ایسے جا کے کھڑے ہوتے تو بڑے باادب طریقے سے، بڑے باادب طریقے سے ہم اپنا سارا معاملہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، ترلے کر رہے ہوتے ہیں، منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، خدا کے لیے ہماری طرف دیکھے. ہمارا سارا کام بگڑتا جا رہا ہے، ہمارا گھر برباد ہو
اس کو کیسے منانا چاہیے؟ باقی آپ سمجھ رہا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں یہ کہا کرتا تھا، اب تو ویسے ہی خاموش ہو گئے کافی، بس ہوا ہی کچھ اس طرح سے۔ دعا مانگی نہیں یار، ایک سمپل سی بات جو بن مانگے جس نے اتنا کچھ دیا، بن مانگے، مانگا ہی نہیں کچھ اور اتنا کچھ دیا اپنے وجود کو دیکھ کے، باقی ساری نعمتوں کو چھوڑ دے، ایک وجود کو دیکھ لیں اپنے۔ کوئی آپ کو کہے کہ میں آپ کو 10 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، اپنی دونوں ٹانگیں اتار کے دے دو، آپ دے دو گے؟ جو بن مانگے دیتا ہے اور جو کہتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے اور میں اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جتنی میں سوچ بھی نہیں سکتا، جو بن مانگے دیتا ہے اور محبت کرتا ہے، جب بندہ اس کے سامنے جا کے گر گڑا کے اس کے سامنے پیش ہوگا تو کیا وہ رحمتوں کی بارش نہیں برسا دے گا؟ وہ تو اللہ کیا فرماتا ہے تو مجھے ایک دفعہ یاد کرتا ہے، قرآن ہے، کوئی بندہ مجھے ایک دفعہ یاد کرتا ہے تو اس کو 10 دفعہ یاد کرتا۔ ہمارے پاس ٹائم نہ ہو تو اپنی بات، کوئی میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، میں اس کی طرف 10 قدم چل کے آتا ہوں، کوئی میری طرف چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ وہ تو فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب تو کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا۔ وہ ہے نا جہانگیر بادشاہ تھا، تو وہ اپنی کورٹ کچہری کے لیے جا رہا تھا، ایک شخص آنکھوں سے اندھا تھا، تو وہ دعا کر رہا تھا یا باری تعالیٰ مجھے آنکھیں دے دے، مجھے آنکھیں دے دے، مجھے